بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سنین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین۔ سورۃ تین اور زیتون، اس میں 4 چیزوں کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ وہ کون سی؟ 2 درخت ہیں، ایک تین یعنی انجیر، دوسرے زیتون، اور ایک پہاڑ جو کہ طور، اور ایک شہر ہے یعنی مکہ مکرمہ کی۔ ان 4 چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ ان 4 چیزوں کو خاص کیوں کیا ہے؟ ان 4 چیزوں کی خاص کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ دونوں درخت کثیر البرکہ کثیر المنافع ہے، یعنی ان میں کثرت سے برکت ہے اور نفع ہے۔ جس طرح طور، پہاڑ اور شہر مکہ کثیر البرکت ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں تین اور زیتون کے ذکر سے مراد وہ جگہ ہو جہاں یہ درخت کثرت سے پیدا ہوتے، اور وہ ملک شام ہے جو معدن انبیاء علیہ السلام ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس ملک میں مقیم تھے۔ ان کو ہجرت کرا کر مکہ معظمہ لایا گیا تھا۔ اس طرح ان قسموں میں تمام وہ مقامات مقدسہ شامل ہو گئے جہاں خاص انبیاء علیہ السلام پیدا اور مبعوث ہوئے۔ ملک شام عام انبیاء علیہ السلام کا وطن اور مسکن ہے۔ کوہ طور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہونے کی جگہ ہے، اور سنین یا سینا اس مقام کا نام ہے جہاں یہ پہاڑ واقع ہے، اور بلد امین مکہ مکرمہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا مولد اور مسکن ہے۔ اور ان 4 چیزوں کی قسم کھا کر فرمایا گیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ قسمیں کھا کر تحقیق اللہ تعالیٰ نے انسان کو تقویم خاص قسم کے حسن میں پیدا کیا۔ کسی چیز کے قوام اور بنیاد کو درست کرنے کے ہیں۔ احسن تقویم سے مراد یہ ہے کہ اس کی جبلت اور فطرت کو بھی دوسری مخلوقات کے اعتبار سے احسن بنایا گیا، اور اس کی جسمانی حیت اور شکل صورت کو بھی دنیا کے سب جانداروں سے بہتر اور حسین بنایا گیا ہے۔ تو انسان تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ حسین ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ انسان کو حق تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ حسین بنایا ہے۔ ابن عربی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں کوئی انسان سے احسن نہیں، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے حیات کے ساتھ عالم، قادر، متکلم، سمیع، بصیر، مدبر اور حکیم بنایا، اور یہ سب صفات دراصل خود حق سبحانہ و تقدس کی ہیں۔ چنانچہ بخاری مسلم کی روایت میں آیا ہے کہ ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا۔ مراد اس سے یہی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بعض صفات کا کوئی درجہ اس کو بھی دیا گیا ہے، ورنہ حق تعالیٰ ہر شکل و صورت سے بری ہیں۔ حسن انسانی کا ایک عجیب واقعہ، یا 2 واقعات ہیں۔ قرطبی نے اس جگہ نقل کیا ہے کہ عیسیٰ بن موسیٰ ہاشمی، جو خلیفہ ابو جعفر منصور کے دربار کے مخصوص لوگوں میں سے تھے اور اپنی بیوی سے بہت محبت رکھتے تھے، ایک روز چاندنی رات میں بیوی کے ساتھ بیٹھے ہوئے بول اٹھے انتی طالق ثلاثا ان لم تکونی احسن من القمر، یعنی تم پر 3 طلاق ہیں۔ تو فرمایا کہ تم پر 3 طلاق ہیں اگر تم چاند سے زیادہ حسین نہ ہو۔ یہ کہتی بیوی اٹھ کر اب پردہ میں چلی گئی کہ آپ نے مجھے طلاق دے دی۔ بات ہنسی دل لگی کی تھی، مگر طلاق کا حکم یہی ہے کہ کسی طرح بھی طلاق کا صریح لفظ بیوی کو کہہ دیا جائے تو طلاق ہو جاتی ہے، خواہ ہنسی دل لگی ہی میں کہا جائے۔ عیسیٰ بن موسیٰ نے رات بڑی بے چینی اور رنج و غم میں گزاری۔ صبح کو خلیفہ وقت ابو جعفر منصور کے پاس حاضر ہوئے، اپنا قصہ سنایا اور اپنی پریشانی کا اظہار کیا۔ تو منصور نے شہر کے فقہا اہل فتاویٰ کو جمع کر کے سوال کیا۔ سب نے ایک ہی جواب دیا کہ طلاق ہو گئی، کیونکہ چاند سے زیادہ حسین ہونے کا کسی انسان کے لیے امکان ہی نہیں۔ مگر ایک عالم جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگردوں میں سے تھے، بعض نے کہا ہے کہ وہ شاید امام ابو یوسف تھے، خاموش بیٹھے رہے۔ منصور نے پوچھا کہ آپ کیوں خاموش ہیں؟
تب یہ بولے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورۃ 3 تلاوت کی، اور فرمایا کہ امیر المومنین اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا احسن تقویم میں ہونا بیان فرما دیا ہے، کوئی شے اس سے زیادہ حسین نہیں ہو سکتی۔ یہ سن کر سب علماء خاموش ہو گئے، سب علماء فقہا حیرت میں رہ گئے، کوئی مخالفت نہیں کی، اور منصور نے حکم دیا کہ طلاق نہیں ہوئی۔ جی، اس سے معلوم ہوا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق میں سب سے زیادہ حسین ہے، ظاہر کے اعتبار سے بھی اور باطن کے اعتبار سے بھی، حسن و جمال کے اعتبار سے بھی اور بدنی ساخت کے اعتبار سے بھی۔ اس کے سر میں کیسے کیسے اعضاء کیسے کیسے عجیب کام کر رہے ہیں کہ ایک مستقل فیکٹری معلوم ہوتی جس میں بہت سی نازک باریک خود کار مشینیں چل رہی ہیں۔ یہی حال اس کے سینہ اور پیٹ کا ہے۔ اسی طرح اس کے ہاتھ پاؤں کی ترکیب اور ہیئت ہزاروں حکمتوں پر مبنی ہے۔ اسی لیے فلاسفہ نے کہا ہے کہ انسان ایک عالم اصغر یعنی پورے عالم کا ایک نمونہ ہے۔ سارے عالم میں جو چیزیں بکھری ہوئی ہیں وہ سب اس کے وجود میں جمع ہیں۔ صوفیاء کرام نے بھی اس کی تائید کی، اور بعض حضرات نے انسان کے سر سے پیر تک کا سراپا لے کر اشیاء عالم کے نمونے اس میں دکھلائے ہیں۔ جی، اب ترجمہ سنیں۔ والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینین کی، اور طور سینا بھی کہتے ہیں، اور اس شہر امین یعنی مکہ کی قسم ہے۔ قسم، تحقیق ہم نے انسان کو خوب سے اچھے انداز سے پیدا کیا، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر پھینک دیا اس کو نیچوں سے نیچے۔ الا الذین، یعنی اگر برے ہیں تو نیچے سے نیچے کر دیتے ہیں، اللہ پاک ذلیل کر دیتے ہیں، اور اگر اچھے ہیں جی پست کر دیتے ہیں، یعنی وہ خوبصورتی بدصورتی سے اور قوت ضعف سے بدل جاتی ہے اور برے سے برا ہو جاتا ہے۔ مقصود اس سے بیان کرنا کمال قبیح کا ہے، جس سے ان کو دوبارہ پیدا کرنے پر حق تعالیٰ کی قدرت ہونا واضح ہوتا ہے کہ قولی تعالی اللہ الذی خلقکم من ضعف، اور مقصود اس صورت کا یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت دوبارہ پیدا کرنے اور زندہ کرنے پر ثابت ہے، جیسے کہ فما یکذبک بعد بالدین کے بعد کے جملے سے اس طرف اشارہ پایا جاتا ہے۔ اور کیا فرمایا؟ الا الذین، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، آمنوا، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے اعمال کیے، بھلے عمل کیے، فلہم اجر غیر ممنون، سو ان کے لیے ثواب ہے بے انتہا، بہت زیادہ، ختم نہ ہونے والا۔ فما یکذبک بعد بالدین، اور پھر تو اس کے پیچھے کیوں جھٹلائے بدلے ملنے کو، کیوں تجھے جھٹلاتے ہیں؟ فما یکذبک، کس چیز نے جھٹلایا تجھے اس کے بعد بدلے کے دن کو ملنا، جو جس دن بدلے اس کو جھٹلایا کیوں ہے؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالی حاکموں میں سب سے بڑا حاکم نہیں ہے کہ وہ حساب کرے گا؟ اور جو ہے فرمایا لیکن جو لوگ ایمان لائے، اچھے کام کیے، تو ان کے لیے اس قدر ثواب ہے جو کبھی منقطع نہ ہوگا۔ بتلا دیا کہ مومن صالح بوڑھے ضعیف ہو جانے کے باوجود انجام کار کے اعتبار سے اچھے ہی رہتے ہیں، بلکہ پہلے سے زیادہ ان کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ خلقنا اور رددنا پھر پر تفریح ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تخلیق اور تقلیب احوال پر قادر ہیں تو ایسے انسان پھر کون چیز تجھ کو قیامت کے بارے میں منکر بنا رہی ہے؟ انسان سے اللہ پاک مخاطب ہیں، جب اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو قیامت کے دن پر اللہ قادر نہیں ہے تو اس کو کیوں نہیں مانتا؟ اچھا جی، کیا اللہ تعالیٰ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے؟ تصرفات دنیویہ میں بھی، جن سے تخلیق انسانی اور پھر بڑھاپے میں اس میں تغیرات کا ذکر اوپر آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ گویا کہ اس صورت میں ایک تو انسان کی اس عزت افزائی فرما رہے ہیں اور اس کی خوبصورتی کو بیان فرما رہے ہیں، اور دوسری اللہ پاک اپنی قدرت کو بیان کر رہے ہیں۔ ہاں، فرمایا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون کا ذکر ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان پر بڑھاپے میں کے حالات اور عجز اور درماندگی نہیں آتی، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس جسمانی بیکاری اور مادہ خرابی کا نقصان ان کو نہیں پہنچتا، بلکہ نقصان صرف ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے اپنی ساری فکر اور توانائی اس مادی درست یعنی جو دنیاوی چیزیں ان پر خرچ کرنے میں سب کچھ اپنا لگا دیا ہے۔
اس لیے بوڑھاپے کی وجہ سے کوئی اللہ پاک اس نہیں کہ وہ بدصورت ہو جاتا ہے اس وجہ سے، بلکہ وہ کیا ہے، اعمال تو کم کرتا ہے لیکن اس کے تھوڑے سے عمل کو اللہ پاک کیا کرتے ہیں، بہت بڑا چڑھا کر دیتے ہیں۔ لیکن جو نیک ہیں، صالح ہیں، اللہ تعالیٰ کو اپنا حاکم مانتے ہیں، یہ ان کے لیے